ہے، جنت ہے۔ کل میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اب دوسری آیت ہے، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے اَأُنَبِّئُکُم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں تنبیہ نہ کروں، کیا تمہیں میں خبردار نہ کروں، بخیر من ذالکم، ان سے بھی بہتر، ان سے بھی بہتر کہ تم انہی کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرو، یہی تو بطور آزمائش کے پھر تمہارے لیے نیکیاں ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اس کے لیے فرمایا للذین اتقوا عند ربہم، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں عند ربہم، اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے پاس اطاعت گزاری، تقوی اور پرہیزگاری سے زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے تین انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا انعام جنات، باغات، بہشت، قیامت کے دن باغات ملیں گے، جنتیں ملیں گی، ان جنتوں میں پھر کیا ہوگا؟ تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، کتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے، کتنی بڑی جنت ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے، ایک دفعہ اگر ایک مخلص انسان اخلاص کے ساتھ صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس سبحان اللہ کی وجہ سے جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگتا ہے، اور وہ درخت کتنا بڑا ہے؟ فرمایا اگر ایک کونے کی شاخوں سے ایک عربی گھوڑا، تیز رفتار گھوڑا دوڑا دیا جائے، 500 سال تک اس کے نیچے سے وہ گھوڑا بھاگتا جائے اور آخری کونے تک پھر بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے ایک درخت لگتا ہے، وہ اتنا بڑا درخت ہے۔ تو جو لوگ بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، اور جناب اللہ اور اللہ کے رسول کی مطابق زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاشرہ گزارتے ہیں، حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، صلہ رحمی سے کام کرتے ہیں، پھر ان کا تو یہ تو فرائض ہیں، یہ مستحبات کے لیے اتنا بڑا ثواب ہے، تو فرائض کا کتنا بڑا ثواب ہوتا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی ان کو سیراب کرنے کے لیے، خالدین فیہا، وہ نہریں ہمیشہ ہوں گی ان جنتوں میں، وہ باغات بھی ہمیشہ جنتوں میں ہوں گے، اور یہ جو جنت جانے والے لوگ ہیں یہ بھی ہمیشہ، اور یہ نہیں، اور پھر ان کے جو پھل اور میوہ جات ہیں وہ بھی دائمی ہیں، یہ موسمی نہیں ہے کہ جیسے یہاں جناب بھی اب آم کا موسم ہے تو پھر مالٹے نہیں ہوتے اس وقت، پھر جب مالٹے کے موسم آ جائے گا پھر آم نہیں، سال بھر ہمیشہ کے لیے جنت میں خالدین فیہا، پھل فروٹ بھی ہمیشہ ہوں گے، باغات بھی ہمیشہ رہیں گے، ان کی سرسبز و شاداب بھی ہمیشہ رہے گی، اور بندے جنتی بھی ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اور آگے فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، دوسرے نمبر پر ہے ان کو بیویاں ملیں گی، ان کو حوریں ملیں گی، جنتی حوریں، وہ بھی پاکیزہ۔ ایک تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں پاکیزہ بنائیں گے، وہ جو دنیاوی ہیں، اگر نیک ہے، بیوی بھی نیک ہے، بندہ بھی نیک ہے، تو یہ دونوں جنت میں آپس میں ملیں گے، پھر یہ دونوں پاکیزہ ہو جائیں گے، یہی والی بیوی بھی پاکیزہ ہو جائے گی۔ جنت کی حوریں تو ویسے ہی پاکیزہ ہیں، دنیا میں تو نہیں ہوتے نا پاکیزہ، نہ مرد پاکیزہ ہوتا ہے نہ عورت پاکیزہ ہوتی ہے، غلاظت بھی ہے، پیشاب بھی ہے، پاخانہ بھی ہے، اور بھی گند شند بہت ہے، ویسے سونے کی وجہ سے پھر منہ سے بدبو بھی آتی ہے، ناک کی غلاظت ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور خاص کر عورتوں میں پھر اور بھی قسم کی غلاظت ہے، یہ ماہواری وغیرہ کی۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ غلاظتیں ختم، اور وہاں صرف جوانی ہوگی، خوبصورتی ہوگی، اور پھر حوریں ملیں گی، وہ بھی پاکیزہ حوریں ہوں گی، اور پھر یہ جو بیوی ہوگی یہ پھر ان کی سربراہ ہو جائے گی، ان سے بھی زیادہ اللہ پاک اس کو اس میں جمال عطا فرمائے گا۔ تو دوسرے نمبر پر وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، پاکیزہ چیزیں۔ اگر دنیا میں تم لوگوں نے خود بھی دین پہ عمل کیا، اپنی بیویوں کو بھی دین پہ عمل کرنے کی ترغیب دی، قیامت کے دن جب تم آپس میں ملو گے پھر حوریں بھی ملیں گی، اور تمہاری بیوی حوروں کی سردار بنے گی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے رضامندی کا اعلان ہو جائے گا۔ یہ ہے سب سے بڑی چیز کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کو
کیا عطا فرمائیں گے؟ اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے۔